بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہے میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے لگا تھا، تو اس کل والی ویڈیو میں یہ کہ آواز تو ٹھیک تھی، لیکن ساتھ جو ہے کچھ ان پلیزنٹ بیک گراؤنڈ نوائز ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ موبائل فون چارجنگ پہ لگا ہوا تھا، تو اس وجہ سے نوائز جو ہے وہ چلا رہا تھا، تو ساری میری جو ہے محنت کو اس نے خراب کیا۔ تو ان پلیزنٹ سچویشن تھی، تو آج اس کو پہلے ہی فون چارج کر لیا تھا تاکہ یہ جو غیر متوقع طور پہ جو ڈسٹربنس، ویسے تو میری کوئی بھی جو ہے اسکیم جو ہے کامیاب اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے، اور اس میں کافی سارے ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سمپل سا ایک مسئلہ ہوتا ہے جی۔ آپ موبائل فون لگائیں، آن کریں، ویڈیو آن کریں، ریکارڈ کریں، اپلوڈ کر دیں، کتنا سمپل ہے، اس میں تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں۔ اور یہ ساتھ مائک اٹیچ کر لیں، یہ مجھے کسی نے پتہ نہیں کئی سال پہلے یہ بات بتائی تھی، لیکن بھائی میں نے ساری کوششیں کی تھیں لیکن نہیں ہوا تھا۔ ان کے بس تیری ریکارڈنگ نہیں ہوگی، باقی سب کی ہوگی۔ تو یہ اس کے اور بھی واقعات مجھے یاد پڑتے ہیں۔ مجھے ایسی باتوں سے غصہ نہیں آتا، اور کم آتا ہے، کبھی کبھی بندہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے، لیکن جلدی میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، کیونکہ کوئی چیز جب فیوریبل نہیں ہونی ہے تو پھر اس کی توقع کیا کرنی۔ اچھا جی، تو اب میں جو ہے ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ تو پہلے تو کل کے لیے جو ساؤنڈ اچھی نہیں تھی، ساؤنڈ کوالٹی اچھی نہیں تھی، اس کے لیے سوری۔ اور اب اس میں آئی ہوپ کہ اچھی کوالٹی کی ساؤنڈ، میرے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں وہ نکل گئی ہے، چلیں اٹ ول کم بیک۔ تو کئی سال پہلے مجھے کسی نے بتایا، لیکن بہت سمپل کام بھی جو ہے وہ بس ایسی ایک تو نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ بات یہ تھی کہ میں باہر تھا، تو میری بس جو ہے وہ آ جاتی تقریباً فار ایگزامپل اگر 7 o'clock اگر اس نے آنا ہے تو وہ ٹھیک 7 o'clock کی آئے گی، تو نہ وہ لیٹ ہوگی نہ وہ پہلے آئے گی، زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ کا آپ لگا لیں اس میں اپ ڈاؤن جو ہے، لیکن موسٹلی 7 o'clock ایگزیکٹ، کیونکہ انہوں نے اسٹاپ بائی اسٹاپ جو ہے وہ اپنا ٹائم رکھا ہوتا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہاں پہ، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہاں پہ، تو اس لیے وہ زیادہ دیر ان کو نہیں ہوتی ہے۔ تو میری والی بس جو ہے اگر میں فرض کروں 1 منٹ آدھا منٹ لیٹ ہو گیا، یعنی چند سیکنڈ میں اگر لیٹ ہو گیا بس اسٹاپ پہ اگر پہنچا، تو چند سیکنڈ کا تو گنجائش ہوتی ہے کہ بس جو ہے ہو سکتا ہے کہ 1-2 سیکنڈ 3-4 سیکنڈ جو ہے وہ لیٹ ہو جائے، کوئی اتنا تو ہوتا ہے۔ تو یہ میں اسی امید کے ساتھ کہ کل چونکہ چند سیکنڈ لیٹ ہو گئی تھی، تو آج بھی وہ چند سیکنڈ لیٹ ہوگی، تو میں جیسے ہی اپنے اسٹاپ پر پہنچنے کی کوشش کرتا تو بس جو ہے وہ لائٹیں بلنک کرتی ہوئی سب کو لے کے چلی جاتی، مجھے چھوڑ جاتی۔ تو بڑا دکھ ہوتا وہ جو ہے، یار میں ہی رہ گیا تھا اسی تو چھوڑنے کے لیے، ساری سواریاں آخری پیسنجر کو میں نے چڑھتے ہوئے دیکھا دور سے، یعنی ایک تھوڑے سے فاصلے سے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ اچھا، تو اگلے نیکسٹ ڈے میں نے کہا اب میں جو ہے 5 منٹ پہلے پہنچوں گا، تو میں 5 منٹ پہلے اسٹاپ پہ پہنچا، تو بعد میں پتہ چلا جی پیچھے بس ہی خراب ہو گئی ہے، اس نے کسی کو اٹھایا ہی نہیں۔ میں وہاں پہ انتظار کرتا رہا 15-20 منٹ انتظار کیا، اس کے بعد بسیں جو آتی ہیں وہ آدھے گھنٹے ٹائم ڈفرینس سے آتی ہیں، تو اب ظاہر ہے اگر آپ لیٹ ہو گئے تو پھر آدھا گھنٹہ آپ لیٹ ہو جائیں گے کام سے، تو جی کام پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی لیٹ مارکنگ ہوگی۔ تو یہ جو ہے سچویشن یہ ہمیشہ سے میرے ساتھ یہ رہی ہے، یہ نہیں کہ آج کوئی نئی بات تھی کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ گرنا پڑنا شروع ہو گئیں۔ تو کئی ایسے میرے منصوبے ہوتے ہیں، جب میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ابھی بہت اچھا جو آن لائن ایک وہ ٹرکنگ کا تھا، بڑا اچھا کام تھا، وہ میرے مزاج کے مطابق بھی تھا، اور اس میں مجھے مہارت ہو بھی سکتی تھی اور آلموسٹ کافی ساری تھی بھی۔ تو بس وہ جو ہیں مینیجر صاحب کو میں ہی پسند نہیں آیا، ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ ہماری جگہ لے لے گا،
چلے کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد میں نے سوچا یار ابھی اپنا ہی سٹارٹ کیا جائے. تو میں نے چند اپنے دوستوں وغیرہ کو اپنی سکل جو ہے وہ آفر کی اور میں نے کہا جی اس میں یہ کاروبار اچھا ہے, اس میں انویسٹ کر لیں. لیکن میرے بیک گراؤنڈ میں 7ویں حصہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں تو اتنا لکی نہیں ہے کہ تو آسانی سے جو ہے کامیاب ہو جائے گا, تو تیرے لیے نا مسئلے مسائل ہیں. حالانکہ سب کچھ کلیئر تھا, لوگ کام کر رہے تھے, کال سینٹر چل رہے تھے, تو زیادہ کچھ انویسٹمنٹ بھی نہیں تھی اور اس میں پرافٹ مارجن بہت اچھا تھا. تو بلکہ جتنا ہم چاہتے ہم اس کو بڑھا لیتے. تو میں نے چند دوستوں سے جو میرے بہت قریبی تھے ان سے بات چیت کی, ان کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, تو ایک میرا دوست اس نے ہاں کرتا اس نے بڑی دیر تک ہاں کیا, لیکن میں بھی ریلکٹنٹ تھا, میں بھی اس کی انویسٹمنٹ نہیں کروانا چاہتا تھا. اصل میں جو بندہ رسک نہیں لینے کی نا نہیں رکھتا, بھائی اچھے مارجن کا فائدے کا جب آپ خواہش رکھتے ہیں تو پھر رسک کا بھی جو ہے پہلو وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے, کیونکہ فائنل اختیار تو اللہ کا ہے, تو نفع نقصان تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اگر کسی کے تھوڑے سے پیسے جائیں گے تو میری بھی تو دن رات کی محنت جائے گی. تو اسی طرح سے ایک دفعہ اور اکیڈمی میں نے بحریہ ٹاؤن میں سٹارٹ کی, تو اس کا یہ ہوا کہ ہم کئی عرصہ دراز سے ہم جو ہیں اس میں وہ جو ایریا تھا جہاں پہ بڑی بڑی احرام مصر بنے ہوئے ہیں, تو اندر وہ کسی کو جانے نہیں دیتے. وہ 2 بلاکس ایسے ہیں, اب نہیں جانے دیتے. تو پہلے پیچھے سے ایک راستہ تھا بیک سے, وہاں پہ ٹرالیاں وغیرہ کنسٹرکشن کا جب کام ہوتا تھا تو ریت بجری وغیرہ مین گیٹ سے نہیں انٹر ہوتی تھی, تو دوسرے وہ راستے سے چلے لوگ آ جاتے تھے. وہاں پہ وہ جو ہے جو گارڈ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو ہم نے بتایا ہوا تھا کہ میں اندر ہماری اکیڈمی ہے, تو اگر کوئی آئے تو ہم کو آنے دینا. تو وہ ہو گیا. اب کوئی 1 سال جو ہے میں نے اس پہ بڑی محنت کی, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں اسٹوڈنٹس آنے شروع ہو گئے. کوئی 10-15 اسٹوڈنٹ جب ہو گئے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا. اور جو دوسرا جو مین راستہ تھا اس طرف سے تو جو رہائشی تھے ان کے رشتہ داروں کو نہیں جانے دیتے تھے, تو ہمارے جو ہے ان کو کس نے آنے دینا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اندر جو ہیں وہ بلڈنگ جو ہے وہ بنی ہوئی تھیں, بس گرے اسٹرکچر بنا ہوا تھا, تو لوگ خریدتے اور اس کی فنشنگ کروا کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے. تو جو انفنشڈ ہاؤس سے وہاں پہ چونکہ لوگ نہیں رہتے تھے, تو اس لیے وہاں پہ کوئی بھی انپلیزنٹ واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا تھا, اس لیے وہ صرف جانے پہچانے لوگوں کو وہاں جانے دیتے تھے. تو وہاں پہ جو ہے 1-2 سال کی محنت اس طرح سے ضائع ہوئی. پھر جو ہے میں نے اکیڈمی کھولی, تو پھر میں نے دوبارہ جو ہے وہ بڑی محنت کر کے پھر جو کچھ پیسے اکٹھے کیے اور پھر میں نے اکیڈمی بنائی. اب میرا پہلے والا دوست بھی میرے ساتھ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو میں اکیلا ہی تھا. میں نے کہا اکیلے ہی جو ہے چل پڑے گی, لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے جو ہے 2018 میں بگننگ میں ابھی عمران خان بحران میں آ رہا تھا, الیکشن نہیں ہوئے تھے, مئی جون میں شاید آیا تھا, جولائی میں شاید. تو فیبروری مارچ میں نے وہ اکیڈمی کھولی 2018 میں, اور اس کے بعد پہلے تو 6-7 مہینے 8 مہینے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں, تو میں اس کا کرایہ دیتا رہا. تو جیسے ہی نہیں ہے اس میں کوئی 10-12 اسٹوڈنٹ آنے شروع ہوئے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے پھر وہ اپنے ساتھ اور بھی 2-3 وہ لے کے آتا ہے. تو جیسے ہی تھوڑی سی ہوا بننے لگی, کوئی شہرت بننے لگی, تو کرونا نے پھر وہ ایکشن دکھائے کہ وہ جو وہاں پہ جن کا گھر تھا ان کو نہیں انہوں نے نہیں گھسنے دیتے تھے, اور بڑی جو ہے وہاں پہ پھر 3 سال تک جو ہے میں نے کہا وہ اس کو جاری رکھا. میں نے کہا کرونا چلو 2 مہینے بعد یہ بھی گزر جائے گا. 3 سال نہیں گیا, پھر میرے پاس ایکسپینسز ختم ہو گئے, تو میں نے بند کر دی. جب بند کر دی تو کچھ عرصے بعد 1-2 مہینے بعد پتہ چلا جی کرونا ختم ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے نارمل زندگی گزارنا شروع ہو گئے. تو میں نے دل میں سوچا کہ میری وجہ سے ہی کرونا جو ہے نہیں جا رہا تھا, تو مجھے پہلے ہی بند کر دینی چاہیے تھی, تو میں ختم ہو جاتا. تو اگر میں اور رکھتا کوئی سال اکیڈمی اور رکھتا تو شاید کرونا نہ جاتا. تو اب اس کے بعد آج تک کرونے کا نام نشان ہی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی سچویشن جو میرے ساتھ چلتی رہتی ہے کہ میں نہ کہیں کامیاب ہو جاؤں, اور اس کے علاوہ کافی سارے واقعات ایسے ہیں بے شمار ہیں.
تو اب اس میں میرا ہی کوئی فالٹ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر میں نے دنیا کو اگر ٹربل میں ڈالا ہوا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, میں نے کون سا کامیاب ہونا ہے, تو چھوڑ دی, پھر ہر چیز چھوڑ دی. اچھا جی, تو ایک وجہ جو ہے جب سارے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, دنیا سے تو میں نمٹ سکتا ہوں, باقی تقدیر سے اور جو اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا سسٹم اس کو نہیں میں چھیڑ سکتا. وہ جو ہیں وہ تو اللہ کی جیسے مرضی ہے وہ تو ویسے ہی ہونا ہے. اچھا جی, تو یہ جو ہے آج میں نے اس کی بگننگ, تو سوری فار یسٹرڈیز جو ان پلیزنٹ ریکارڈنگ ہوئی ہے آواز کی, تو اس کے لیے سوری. تو امید کرتا ہوں کہ اس کی یہ آواز اچھی آئے گی. مجھے لگا چھٹی سینڈ میں مجھے لگا تھا کہ یا تو ریکارڈنگ نہیں ہوئی یا کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. ابھی میں نے سنا نہیں تھا, بعد میں سنا میں نے کہ اب گھنٹے کی جو ہے ریکارڈنگ ہوئی ہے. وہ بندہ بہت ڈسارٹ ہوتا ہے اگر اس میں پرابلم آ جائے تو. میں تو بہت زیادہ, پھر میرے میں ہمت نہیں ہوئی دوبارہ ریکارڈ کرنے کی. میں نے کہا چلیں سنائی تو دے رہا ہے, تو پھر جو اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا. تو اب یہ ہو گیا. تو موسمی حالات آج کیسے ہیں بھائی؟ یہ بڑی آج فنی سچویشن مجھے دکھ رہی ہے. تو یہ ٹمپریچر یہ دیکھیں وہاں پہ تھا, یہ آلموسٹ 15 تھا, اور اس کے بعد جو ہے آج یہ اب 9 بج گئے, تو 8 بجے یہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ 15 اور 15 سے کم ہو کے 14 ہو گیا تھا. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, نہیں یہ 16 ایسے کچھ گڑبڑ. اچھا مجھے شاید پڑھنے میں مسٹیک ہوئی ہے. چلیں جی, وہ بھی تھی کوئی ویسے فنی بات تھی ٹمپریچر کے حوالے سے. تو یعنی پہلے اگر 14 تھا تو بعد میں 15 ہوگا, یا ہاں 15 تھا اور اس کے بعد ہے 8 بجے 16, ٹھیک ہے. تو 16 کیسے ہوگا بھائی؟ سورج تو نہیں نکلا ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے ابھی 9 بجے 15 جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو یہ بڑی فنی سچویشن تھی کہ پہلے جو ہیں 7 بجے جو ہے یہ 15 اور 8 بجے جو ہے وہ 16 اور پھر 9 بجے 15. تو یہ جو ہے وہ جو ہے عجیب سی بات ہوئی, ورنہ نارمل ایسے ہوتا نہیں ہے. ٹمپریچر جو ہے کانسٹنٹلی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. 15 ہے, 14 ہوگا, 13 ہوگا, 12 ہوگا, اس طرح سے جائے گا. تو یہ جو ٹمپریچر جو ہے یہ اس وقت کا نہیں ہے, یہ تھا تقریباً 7 o'clock کے قریب جو ہے یہ اتنا ٹمپریچر تھا. اچھا جی, تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً 15 ہی جا رہا ہے. 9 o'clock ہیں, 9 o'clock ہونے والے ہیں, 5 منٹ ہیں. تو آج جو ہیں جو لویسٹ 10 تھا, یہ تو کل ہوگا, آج لویسٹ 11 تھا میرے خیال میں. مارننگ میں 7-8 بجے 6-7-8 کے درمیان جو ہے ٹمپریچر لویسٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے بھئی کل اس وقت وہ بتا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ہیزی ہے, دھند ہے, سموگ ہے. اور کل اور پرسوں ٹمارو اینڈ ڈے آفٹر ٹمارو سن شائن دکھا رہا ہے. تو اینی وے سن شائن کے ساتھ ٹمپریچر جو ہے اسی طرح سے ہے, 21-22 کی رینج میں چلا جا رہا ہے. آج 18 تھا جو میکسیمم, اس کا مطلب ہے دن تو آج ٹھنڈا رہا, سورج ہی نہیں نکلا سارا دن. اچھا جی, اور اس کے بعد جو ہے جی کیا ہے, ہاں یہ جو فیلس لائک 14 اچھا, تو اس کے بعد جو ہے اللہ بھلا کرے. ہاں اس وقت یہ دیکھیں یہ ٹھنڈ بھی ہے تھوڑی سی, میں چادر لپیٹی جا رہا ہوں. تو ہوا میں نمی جو ہے وہ 88% ہیومیڈیٹی جو ہے, اور اللہ بھلا کرے ونڈ فورس زیادہ تھی اس وقت 2 کلومیٹر, تو اس سے پہلے زیادہ تھی میرے خیال میں. یہ اس وقت بھی نہیں ہے, 7 بجے کی ہے یہ. اور بھائی بارش کا پھر کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ لو پریشر ہے, ہائی پریشر ہوگا تو پھر جو ہے بارش کا امکان ہوگا. تو سارا ویک جو ہے 28 تک بارش کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا. ہاں بادل شادر ہو کے پھلکے نظر آ رہے ہیں. اچھا جی, تو یہ بھی ختم ہوا. آپ چلتے ہیں جی, میں دیکھتا ہوں فیس بک. آج کل باجی شناخت کی جو پوسٹیں بہت کم ہو گئی ہیں, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئیں, شاید کہیں مصروف ہو گئی ہیں. تو ورنہ ان کی 1-2 پوسٹ جو ہے روزانہ پڑھنے کو مل جاتی تھی.
چلیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام جو ہیں جو بھی کام جس مشن پہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کامیاب کرے، اور ان کا جو پروجیکٹ ہے جس میں وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کر رہی ہیں، گائیڈ کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں ہیلدی پاپولیشن کے بارے میں، تو گاڈ بلیس ہر ایفرٹس۔ تو طلحہ صدیقی جو ہیں یہ بھی ہمارا بیٹا بھائی، آمین۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مبارک کا چاند دیکھتے تو اللہ سے دعا فرماتے، اور یہ میں نے پہلے پڑھی تو ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ ہاں بھی بڑی اچھی دعا ہے، اور آمین، ہم بھی دعا میں شامل ہیں بھائی۔ اور یہ ہو گیا جی، اور اس کو ہم کو کمنٹس بھی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ نام پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو آمین۔ یہ کل جو ہے آمین والا جو ہے میں کو ڈھونڈ ہی رہا تھا لیکن مجھے ملا نہیں، سامنے ہی پڑا ہوا تھا۔ عجیب بات ہوتی ہے بھائی، کسی وقت چیز سامنے پڑی نظر نہیں آتی۔ اچھا جی، تو ہو سکتا ہے ڈسٹریکشن سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں تو ایسا۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہ بھائی ذل ہما نقوی، معاشرہ تب بدلے گا جب ہم بیٹیوں کی تربیت پر بھی اتنی ہی محنت کریں گے جتنی ہم ان کی تعلیم و تربیت کریں۔ اور بیٹیوں پر جو ہیں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے، ان کی ہم نے کیا تربیت کرنی ہے بھائی۔ تو بہرحال چھوٹے موٹے گھریلو یہ ایکٹیویٹیز میں آج کل جو ہے چونکہ سارا وقت بیٹیوں کا اس میں تعلیم ٹیسٹ یاد کرنے میں گزر جاتا ہے، اور میٹرک کے لیے 10 سال جو بچی ایک دفعہ اسکول میں داخل ہوگی 10-15 سال تو اس بیچاری کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد انٹر کرے گی، بی اے کرے گی، بی ایس سی کرے گی، ایم اے ایم ایس سی کرے گی، اس کے بعد پھر جو ہے تب تک کافی سارا ٹائم 20+ ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس ایج میں جا کے گھریلو کام کا تربیت کیا ہونی ہے بھائی۔ ہاں کچھ ہیں جو ایک میرے پاس کچھ بچے پڑھتے تھے، 2 بھائی 2 بہنیں تھیں، 4 بچے تھے، اور ڈاکٹر امجد صاحب کا کیا نام ہے، امجد ہی تھا ہاں۔ تو ان کے جو ہیں بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ تو ایک بیٹی جو ہے وہ تینوں جو ہیں انتہائی لاپرواہ تھے پڑھنے لکھنے میں۔ ایک بیٹی جو تھی انہیں لاپرواہ جو ہیں بہن بھائیوں میں وہ بڑی ہی جو ہیں تعلیم کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھی، اور بہت محنت کرتی، اور بات کو توجہ سے سنتی، یاد کرتی۔ یاد تو میں کرنے کے لیے اتنا زیادہ دیتا ہی نہیں تھا، ہاں تو بہرحال بہت اچھی جو ہے اس کی پرفارمنس جو تھی، تو اس کی ٹیسٹ وغیرہ میں بھی اچھے مارکس آتے تھے۔ تو وہ جو ہیں وہ چاروں میں ایک ہی جو انتہائی ذمہ دار تھی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کھانا پکتا تو مجھے کہتے بچوں کی ماما کہتی ہیں کہ سر آپ بھی کھانا کھا لیں، کھا کے جائیے گا۔ تو پڑھنے لکھنے کے بعد جب وہ کھانا سرو کرتے تو وہ بیٹی جو ہیں وہ سارا جو ہیں اچھے سے برتن لگاتی، کھانا لے کے آتی، ٹھیک ہے، اور پھر جب میں کھانا کھا لیتا پھر وہ جو ہیں برتن اٹھا کے لے جاتی، اور پراپر جو ہیں حالانکہ 4 کلاس میں تھی، زیادہ بڑی کلاس میں نہیں تھی، تو 4 کلاس کے بچے میں سو مینرلی، جبکہ دوسرے بچے ایبسولوٹلی ان مینرلی تھے۔ تو گاڈ بلیس ہر، بعد میں اب تو بڑی ہو گئی ہوگی، یہ بات بھی کوئی ہوگی چند سال ہو گئے ہیں اس بات کو بھی۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے کینیڈا میں چلی گئی، اب وہیں پہ ہے۔ تو سارے بہن بھائی کینیڈا چلے گئے ہیں، ان کے فادر وہ ڈاکٹر تھے، وہاں پہ انہوں نے جا کے امیگریشن وغیرہ اپلائی کی تھی فیملی کی، اور سارے جو ہیں اپروو ہو گئے، وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ تو وہاں پہ ابھی کبھی کبھی ان کی پکچرز وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ تو بیٹیوں کی جو ہیں پرورش، ان کی تربیت کیا کرنی ہے بھائی، تب ابھی ان کے جو مالی مشکل ہر بیٹی کے، ہر بیٹے کے، ہر ماں باپ کے اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بڑا مسائل ہے وہ ان کے مالی مسائل ہیں۔ اور ہمیں ایک طرف ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ جن کو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، قانون سے بالاتر ہیں، تو جو ہیں، اور ایک طرف وہ نظر آتے ہیں جو چھوٹی اٹھنے بیٹھنے پہ جن کو جرمانے ہو رہے ہیں، تو ان کا چلنا پھرنا جو ہے ہمارا جو ہے مشکل ہوا ہوا ہے، دوبر ہوا ہوا ہے۔
تو ترقی تو ہوئی ہے ہمارے ہاں، جو پل بن گئے ہیں، موٹر وے بن گئی ہیں اور کافی ساری چیزیں بن گئی ہیں، لیکن وہ عام غریب آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے موٹر سائیکل پہ، میں آج سوچ رہا تھا کہ یہ جو موٹر وے بنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لین جو ہے سپریٹ، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ بنا دیتے، موٹر سائیکل والوں کے لیے بھی بنا دیتے، تاکہ وہ جو ہیں مین روڈ کو ڈسٹرب کیے بغیر سائڈ سے وہ جو ہیں وہ چلا لیتے اور ان کا ایکسپیرینس ہو جاتا۔ لیکن یہ کہ موٹر سائیکل والوں نے زیادہ تر شہر کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے، کون سے جو موٹر وے ہے وہ تو انٹر سٹی جو ہیں وہ لنک ہے، تو انٹر سٹی کم ہی لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ پھر ان کی فٹنس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں کو ٹائر وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو کچھ ایسی چیزیں تو ہیں کہ ان کو الاؤ نہیں ہوتا ہے ان کی اپنی، لیکن پھر بھی ایک ایکسپیرینس جو ہے ہر شہر سے کوئی 10-15 کلومیٹر، چونکہ چھوٹے چھوٹے شہر راستے میں آتے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک سیف راستہ جو ہے یلو روڈ جو ہے موٹر سائیکل والوں کے لیے بھی بنا دیتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک چھوٹی سی کوئی 3 فٹ کی جو ہے ایک روڈ سائیکل والوں کے لیے بھی بنا دیتے، تو ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا۔ وہ بھی دیکھتے بھائی گاڑیوں میں چلنے نہیں بیٹھ سکتے، تو ساتھ ساتھ اتنا تو ہوتا بھائی ہم موٹر وے کے پاس سے گزرے ہیں۔ تو اب جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ تو موٹر وے کی ٹول پلازے تک نہیں جا سکتے، اتنی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بڑی جو کچھ ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور اپنی حدود کراس کر کے، پھر ان کو موٹر وے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ تو بھئی یہ مسئلہ زیادہ تربیت سے زیادہ یہ بڑا مسئلہ جو ہے معاشی مسئلہ ہے، اور تب ہمارا طبقاتی نظام جو ہے وہ اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے وہ لوگ ہیں جن پر بہت سی فیسلٹیز ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں۔ اب ہر بندے کا دل کرتا ہے وہ بھی آؤٹ ڈور ڈائننگ کرے، کھانے کھائے، اور اچھے اچھے کپڑے خریدے، ٹھیک ہے، اور جو ہیں فار ایگزامپل ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے سال کے 2 جوڑے نہیں بنا سکتے، سردیاں آتی ہیں تو لنڈے سے کپڑے جا خریدنے ان کو پڑتے ہیں، برانڈڈ کوئی چیز نہیں لے سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو کئی ایسے ہیں ان کے پاس یہ بھی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے، جو اس کا فرق ہے، اس کا گیپ کم سے کم ہونا چاہیے، اس کے ریشو 1:2 ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس ایک گاڑی ہو، کم سے کم ایک گاڑی ہو، زیادہ سے زیادہ 2 گاڑی ہو، ایک گاڑی تو ہر بندے کی پہنچ میں ہونی چاہیے۔ تو وہ ایسی صورت میں ہی ہے کہ اگر ہمارے معاوضہ جو آج میں سوچ رہا تھا، غریب کا خون بہت سستے میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دن رات جو ہیں وہ ہم نے اینٹیں اٹھانے پہ لگائے ہوئے ہیں، مستری لگے ہوئے ہیں، مزدور لگے ہیں۔ جب مستری کی دیہڑی کی بات آتی ہے تو اس وقت اگر وہ 2,500 لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں 2,500 3,000 مفت میں کھا رہا ہے، مفت میں لے رہا ہے، ہڈ حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہڈ حرامی تو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب پیسے بھی نہیں ملیں گے تو وہ اسی طرح سے پھر اپنا انتقام لیتے ہیں، کہیں لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہیں، ایک چیز صحیح کرتے ہیں 2 چیزیں خراب کرتے ہیں، تو ایسا ہی ہے۔ تو نان پروفیشنل، ان کا ایٹیٹیوڈ نان پروفیشنل ہے۔ تو ایسے پیسوں میں تو بھائی اتنے تھوڑے پیسوں میں، اب ہمارے پاس جو ہیں $2,000 کتنے کے بنتے ہیں؟ میرے $7-8 جو ہیں، $3 کا 1,000، $6 $6-7 $8 لگا لیں۔ تو اگر انکم میری ہو $1,000 تو اس میں سے $2,000 تو کچھ بھی نہیں بھائی، مجھے اس بندے کو کم از کم $50 دینے چاہیے ایک دن کام کرنے کے، ٹھیک ہے، چلو 50 نہیں $30 لگا لو، $30 جو ہیں ایک ہیلدی اماؤنٹ ہوگی، تو $10 کتنے میں 3 8-9 ہزار روپیہ اس کا بنے گا۔ تو ایک بندہ جو 8-9 ہزار روپیہ ایک دن میں کما کے لے کے جائے اگر، ٹھیک ہے، حالانکہ $30 بھی کوئی کسی پروفیشنل کی اچھی سیلری نہیں ہے، اچھی اجرت نہیں ہے، تو ہمیں خود جو ہے اگر کام کرنا پڑے اس گرمی میں، سردی میں، اپنی جان کا رسک لے کے پھٹوں پہ کھڑا ہو کے بانس کے ساتھ لٹکے، تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو چونکہ ہمیں اجرت ہی نہیں صحیح ملتی، ٹھیک ہے، جو ٹیچرز ہیں، جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جو سارا معاشرہ جو ہے وہ پس رہا ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی سے بائی ہوک اور بائی کروک وہ بہت سا پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ خرچ ہی نہیں ہو رہا، وہ غریبوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو گورنمنٹ جو ہے جب تک اس طرف توجہ نہیں دے گی
بہت مشکل ہے. تو اپنے جو ہیں وہ تو سوچ رہے برڈن ایک دوسرے پر پھینک رہی ہے. بچہ کہیں پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس کو کہتے ہیں تم اس کو پالو، تم اس کے ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے وہ پال لیتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی تو کرو کہ ان کا ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور اس میں ان کی مالی مدد بھی کرو. یہ کیا بچے کو فیڈر کے پیسے بھی جو پیرنٹس مریں جئیں جیسے مرضی لے کے آئیں، اور جیسے بچہ بڑا ہو جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، کچھ بن جائے گا، ہم کمانا شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ پیسے دے دیں انکم گورنمنٹ کو دے آتے جاتے. جی یہ ناانصافی ہے. ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے، تو جب ہمارے معاشی مسائل رہیں گے تو لڑائی جھگڑے تو بھئی ایسے رہیں گے، ڈسٹرسٹ رہے گا، تو اس کی ریئل پرابلم جو اس طرف جو ہے انفارچونیٹلی ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. یہ کیا بھئی ہرن ہے، کیا ہے ہرن لگ رہا ہے، سردی کی وجہ میں بیچارہ ٹریپ ہو گیا. اچھا جی یہ گھر کیا ہے، 4 مرلہ ڈبل سٹوری اسٹرکچر برائے فروکس. ٹھیک ہے جی. کتنا نمبر ہے؟ سپرنگ ویلی اسٹریٹ نمبر 15. سپرنگ ویلی کہاں پہ پتہ نہیں. اچھا جی. اور نمبر 13 2 سائڈ اوپن. اچھا سہولیات گیس لائن کا پانی موجود ہے، اور ڈیٹیل ہے. گراؤنڈ فلور 3 کمرے کار پورشن کچن. فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور آج فرسٹ فلور پہ 3 کمرے ہیں، کچن ٹی وی لاؤنج. اور ممٹی ڈیمانڈ 66 لاکھ. 4 مرلہ 66 لاکھ. اور یہ پتہ نہیں کہاں پہ بھئی. اب اس کی جو ہے کوئی کیچ نہ ہو، ویسے جہاں سے دکھ بھی رہا ہے جو ہے، اگر ہم اس کی دیکھتے ہیں کیا ہے بھئی، یہ ہے جو حال حلیہ ہے اس کا، یہ گرے اسٹرکچر ہے صرف بھئی. اچھا جی. یہ ساتھ جو ہے، اب پتہ نہیں یہ فرنٹ ہے اس کا کیا ہے. یہ گیٹ ہے جی، یہ گیٹ ہے، فرنٹ ہے. یہ اس کا گراج ہو گیا. یہ اوپر والا جو ہے بالکنی ہو گئی. اور ادھر ایک ونڈو ہونی چاہیے تھی جو نظر تو نہیں آ رہی. تو گرے اسٹرکچر ہے بھائی. گرے اسٹرکچر کا اتنے میں ٹھیک ہی لگ رہا. اب پتہ نہیں یہ آگے جو سٹریٹ جو ہے ان کی حالت تو بڑی خراب ہے. یہ تو صحیح نہیں لگ رہی. اور لیکن پیسے بھی تو جیسے پیسے ویسے، اس میں بندہ لے کے بکریاں رکھ لے ان کو ایسے ہی. اور یہاں پہ کوئی تھوڑی سی جو اگر یہ کورڈ ایریا ہے، یہ گھر کا مین گیٹ کے آگے اس طرح کے حالات ہیں بھئی. اب پتہ نہیں کون سی سوسائٹی ہے کہاں پہ. اچھا جی. تو یہ 66 لاکھ جو ہیں پر آئٹم ان سٹاک ہے. کون سی بھائی پر آئٹم ان سٹاک ہے، آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں بھائی. چلیں تو ہم جو ہیں انفارمیشن ایک ملی. یہ کون سی بھائی؟ سپرنگ ویلی. اور پتہ نہیں کہاں پہ ہے. اچھا جی. آگے ہیں عدنان نیازی صاحب. یہ کہتے ہیں واقعہ ایک کولیگ نے سنایا، انہی کی زبانی سنیے. کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں مڈل کلاس خاندانوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ڈپارٹمنٹ کا، یہ کافی لمبی کہانی ہوگی، اور تیرا پلا ہو جائے. ابھی تک کون پڑھے. چلیں. ضرورت حلال کمیٹی کے مطابق، اچھا جی، ضرورت حلال کمیٹی کا اعلان ہو گیا، چاند نظر آ گیا. 1 رجب المرجب 1447 ہجری، اور یہ کہ 22 دسمبر بروز پیر ہو گیا. اچھا جی. پیر کو جو ہے یہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ ہے جی پاکستان میں. اس کے بعد جی لائک کر دیتے ہیں اس کو، اور یہ جو ہے رائٹ ویلکم کر دیتے ہیں. بہت سے دل پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. تو سب کو بھئی نیا چاند مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ یہ سارا مہینہ جو ہمارے لیے آسانیوں اور برکتوں والا مہینہ ہو. اور اس کے بعد گارڈننگ ود دبا خان. زعفران ایک قیمتی مسالہ ہے جو کہ کروکس نامی، یہ پتہ نہیں بھائی، سائپوس نامی پودے کے پھول سے حاصل ہوتا ہے. یہ جو ہے زعفران جو ہے، ہم نے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے، لیکن بہت چھوٹا پھول ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اس میں سے یہ شاید یہ یلو زردانے جو ہیں
ان سے شاید زعفران بنتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے تن کنما ہوتے ہیں اس کے پتے جو ہیں، اور بڑی جلدی کافی سارے گرو کر جاتے ہیں. تو اینی وے ان کی دیکھ بھال اور ان کی کلیکشن جو ہیں، اور مہنگا تو ہوتا ہے زعفران، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ خالی اس سے یہی پتے ہی اکٹھے کرنے ہیں یہ یلو والے جو ہیں، یا ان کو آگے پروسیس کرنا ہے، کوٹنا ہے، کیا کرنا ہے، آئی ڈونٹ نو. تو اینی وے لائک ہے ماشاء اللہ. اور نساء الجنہ یہ کو واقعات جو ہیں عربی میں ہوتے ہیں، آگے ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. مائی سسٹر آسکڈ می، لمبی سٹوری ہوگی، یہ بھی کافی لمبی ہے بھائی، بہت لمبی ہے سٹوری. اس کے بعد جو ہیں عرفان صدیقی، آسیہ ہمایوں، اسماعیل ہیٹس اے برتھ ڈے. یس آف کورس. یہ جو ہے ہم اس کو محبت، اچھا جی کہاں گئے برتھ ڈے، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. سلامت رہی ہماری جلدی، یہ پتہ نہیں کیا بھائی، پڑھنا نہیں جا رہا اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ والا صحیح ہے، ہیپی برتھ ڈے. اچھا جی یہ بھی لگا دیتے ہیں، کیک بھی لگا دیتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے. یہ کا چایا ہے کیک ہے، کیک لگ رہا ہے، لگا کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. اور چھری کانٹے تو کیک والے پڑے ہوئے ہیں. اچھا گڈ ہو گیا. اور ہیپی برتھ ڈے، نائس. یہ بھی ہیپی برتھ ڈے لگا دیتے ہیں، گڈ. اچھا جی چلیں، نائس ہو گیا. اب یہ ہے چترال کلچر. یہ چترال کے کچھ جانور ہیں بھائی. یہ تو ہرن ہے، یہ تو ہرن کا، یہ اس کا بچہ ہے شاید، ہاں اس کے بچے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہرن تو نہیں ہے، ہرن جیسی کوئی چیز ہے، اور شاید اس کو نیل گائے کہتے ہوں، وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. تو یہ اس کے بچے ہیں. یہ جو نیل گائے ہے عام بیڑ بکری سے سائز میں بڑی ہوتی ہے، ڈنکی سے تھوڑی بڑی ہوگی، گائے سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اس کی جو اونچائی میں، موٹائی میں. تو اسی طرح کے، لیکن اس کے سینگ سیدھے ہوتے ہیں، اس کی اس طرح کے سینگ پیچھے کو نہیں مڑے ہوتے. تو یہ شاید ہرن ہی کوئی ٹائپ ہے، لائک اٹ. اور یہ چترال میں پائے جاتے ہیں. اور یہ کیا جی، غلام رسول ہماری ٹیم کو پورا دن کام کرنے پر کتنے نمبر دیتے ہیں؟ پاک پتن کینال کو گرین کر کے فلور فیسٹیول تیاری کر رہے ہیں. جی ان کو کافی سارے نمبر دے دیں بھائی. یہ لیں جی، ہمارا دل، ابو بکر صدیق وغیرہ وغیرہ جی، ماشاء اللہ، گاڈ بلیس. اور اس میں چلیں بھائی، کوئی نہیں، گڈ. گڈ 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 گڈ. چلو جی، لگ گیا جی. تو یہ ویو تو بہت اچھا ہے، نہر کے کنارے جو ہیں پودے لگائے جا رہے ہیں. گڈ، گاڈ بلیس. اچھا جی جو ہم پودے لگاتے ہیں ان کو پھلتے پھولتے دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے. یہ جو ہیں یہ تقریباً 23 سال پہلے وہ واحد کیمرہ، ہاں جی میں نے بھی اس طرح کا ایک کیمرہ خریدا تھا. اس میں ریل ڈال کے گھما کے اس کو چلاتے تھے، پھر اس کی ڈیولپنگ ہوتی تھی، بڑا مشکل کام ہوتا تھا. غلام رسول پاکستان، کیا ہے، تھینک یو جی بھائی، آپ نے جو ہے رپلائی بیک کر لیا. اچھا جی، تو اچھا یہ کیمرے جو ہیں وہ ہوتے تھے کسی زمانے میں، اور یہ پھر سکرین والے آگے ویو جو ہیں، ڈیجیٹل کیمرے آگے ویو نظر آنا شروع ہو گیا. پھر بھائی دنیا چینج ہوتی گئی، اب ہر موبائل فون میں کیمرہ ہے، کیمرے کا تو ویسے ہی ختم ہو گیا. تو لائک اٹ. اور کیا ہے بھائی، اس میں کمنٹس پہلے ہی آئے ہوئے ہیں ہمیں. اچھا جی، اور یہ جو ہیں اس کے بعد عابد رضا صاحب کیا کہتے ہیں جی، گزشتہ چند ہفتوں میں اس خاکسار نے اپنی جو غزلیں پیش کیں ان میں ردیف کو کافی سے پہلے استعمال کرنے کی اختراع نئی چیز کی گئی ہے. یوں تو غزل صنف
صدیوں سے مقبول مگر غیر سے، تاروں برے فلک سے اتر آئی، دیکھ شب تصویر کھینچتے ہی رہے، دیکھ دیکھ سب۔ اچھا جی، یہ شب اور سب ٹھیک ہے کافی ہوگا، اور جب یہ ردیف ہو گئی۔ اچھا جی، چھب لب، اور اچھا اینڈ میں جی ہے یہ غزل جو ہوتی ہیں کیونکہ اس کا ایک تو عنوان کو نہیں ہوتا، دوسرے کہ اس میں پہلے دو شعر جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، سوری پہلے دو مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع یعنی طلوع ہو رہی ہے، یہاں پہ غزل جو ہے شروع ہو رہی ہے، آخری والا شعر مقطع ہوتا ہے، اور یہ والی جو یہ ردیف ہوتی ہے سب جب، اب اس میں نیکسٹ جو شعر ہوگا اس کی پہلا مصرع جو ہے وہ دوسرے مصرے سے ہم قافیہ نہیں ہوگا، وہ ایک اور طرف صرف مثنوی کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا نام ہے انہوں نے رکھا ہوا، تو وہ جب کبھی آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں ہم انگلش میں تو ہیروئک کپلیٹ کہتے ہیں، تو اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، فلاور لورز، یہ فلاورز ہیں جی گلدان میں، یہ فلاورز تو خوبصورت ہیں، لیکن اینڈ میں جب یہ میں دیکھتا ہوں چھوٹا سا جی فلاور پارٹ دیکھتا ہوں، تو پھر یہاں سے میں کہتا ہوں کہ اس کا کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے میں ایسی پکچر جو ہیں اس کی کیپچر کر لوں، اسکرین شاٹ لے لوں، پھر وہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے خوبصورتی کم پڑ جاتی ہے۔ اچھا جی، انس جمشید سعیدی، ایکچولی میں نا موبائل فون سے دور بیٹھا ہوں، اور موبائل فون میں نے ایک جگہ پر ٹکایا ہوا ہے، اور ماؤس سے میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں، تو اسی لیے مجھے دور سے زیادہ، ویسے قریب سے بھی چھوٹے لفظ زیادہ اچھے نہیں دکھتے، اور ویسے بھی چھوٹے چھوٹے لفظ دیکھ کے میرا ویسے دل بھی نہیں کرتا ان پر جو ہے ریڈنگ کرنے میں تھوڑی سی میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں، ان ایزی فیل کرتا ہوں، تو اس وجہ سے بھی تو ویسے مجھے کچھ زیادہ دکھتے بھی نہیں۔ اب یہ جو ہے یہ تو بالکل کلیئر نہیں دکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بچوں کی نظر تیز ہوتی ہے وہ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نثال جناح، یہ پہلے جی اچھا یہ جو ہے کافی ساری سٹوریز ایسے میں ان کو مل جاتی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہاں سے، یا تو کسی جو سٹوریاں ہیں ٹرانسلیٹ کر لیں، عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں انگلش میں، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے معاشی مسائل ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، طبقاتی نظام جہاں کہیں ہوگا وہاں پہ ناانصافیاں تو ہوں گی بھائی، چلتا ہے، چل رہا ہے۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ جس ملک میں لوگوں کی آمدنی کم ہے اس ملک کے بادشاہ کو پروٹوکول نہیں دینا چاہیے دوسرے کنٹریز میں، کیونکہ ان کو کہا جانا چاہیے، ان کو فورس کرنا چاہیے کہ جاؤ بھائی اپنی پاپولیشن کو جو ہے پہلے اس کو ہیلدی کرو، ٹھیک ہے، تو پھر جہاز پہ بیٹھ کے آنا۔ تو وہاں پہ جو ہے ہمارے بہت سے جو افسران جو ہیں، افسران کیا جو ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں، حکومتی عہدیدار جو ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کو پروٹوکول ملتا ہے ہوٹلوں میں، یہ وہ ادھر ادھر جو ہیں، اوہو یہ ایک شیشہ میری کونی کے نیچے آ کے ٹوٹ گیا، یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے، لیکن بر ہو گیا بھائی، جیسے ہی ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو اس وقت شیشہ ٹوٹ گیا اور ویڈیو خراب ہوئی۔ یہ میرر کا ایک پیس جو ہے وہ پڑا تھا اور اس نے جو ہے وہ ٹوٹ گیا، چلیں ڈسٹریکشن تھی۔ تو جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، میں بھی اگر وزیر اعظم ہوتا ہوں، اگر میرے لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں، خوشحال نہیں ہیں، تو پھر مجھے پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے، ورنہ پھر یہ ایک چند لوگوں کو پروٹوکول ہے، اوپر کے جو ہیں اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں ان کو پروٹوکول ہے، انہیں کو جو ہے وہ سونے کے برتنوں میں کھانا دیا جا رہا ہے، تو شاید اسی لیے کہ انہوں نے اپنی عوام کو بہت محروم رکھا ہوا ہے۔ یا تو ٹھیک ہے ہمارے جو صدر وزیر اعظم ہیں وہ بھی سائیکلوں پہ آ جائیں کریں، کتنا اچھا ہوتا ہے، سب سائیکلوں پہ، چائنا میں جیسے ہوتا ہے، تو یا پھر سب جو ہیں اپنی آلٹو پہ یا سزوکی پہ آیا کریں، ٹھیک ہے، مہران، سارے بندے مہران لے لیں۔ اب ایک بندہ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی لینڈ کروزر جو ہے وہ نکال کے وہاں جانا شروع کر دیتا ہے، تو دوسرے بیچارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اسپیڈ اتنی کوئی نہیں ہوتی، پہنچنا بھی کہیں نہیں ہوتا ہے، کر کے بس پاس سے گزر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل والے میرے جیسے سائڈ سے گزر جاتے ہیں، تو وہ رش میں کہیں رہ جاتے ہیں اٹکے ہوئے،
تو وہاں پہ بڑا مزہ آتا ہے اس وقت جب کوئی ٹریفک کا رش پڑا ہوتا ہے تو لینڈ کروزر وغیرہ کہیں جیم ہوئی ہوتی ہیں تو موٹر سائیکل والا سائڈ سے ادھر ادھر جب گزر جاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ساری گاڑیاں پیچھے رہ گئی ہیں. اینی وے آج کل ہماری شامت آئی ہوئی ہے, ہمارے تو چلان ہوئی جا رہے ہیں, گاڑی والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے. اچھا جی یہ جو ہیں اس کے بعد یہ بھی چھوٹی چھوٹی ہماری خوشیاں ہیں. تو ہمیں جو ہیں یہ فلاور ہے, یہ مجھے بڑا اچھا لگا, اس کے کلر شلر بڑے اچھے لگے ہیں, لیکن یہ مجھے اس کی شیپ جو ہیں یہ 2 آنکھیں اور یہ بلی جیسا منہ جو ہے وہ یہ ہر دفعہ مجھے جو ہے میری خوشی خراب کر دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ بلی جیسا منہ جیسے وائٹ کلر کے وہ لمبی فر والے جو ہیں جو ڈاگز ہوتے ہیں ان کے, لیکن یہ اس کے کلر اور اچھے لگتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے میرا سارا مزہ خراب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے بھائی یہ کیا ہے, شمائلہ افروز, یہ سادہ سے سرزد ہونے والی غلطیاں سادہ کرام. اب یہ تحریروں میں غلطیاں نہ نکالا کرے, اس میں کیا ہے بھائی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, جو آپ صحیح لکھیں گے تو ٹیچر بھی وہ آپ دیکھ کے اپنی غلطیاں درست کر لیں گے. تو ایک پیرنٹس ہیں ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں اور اس میں سے نہیں بھی کئی بہت سارے الفاظ ہیں جیسے انہیں انہیں اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں. اب ہم تو ساری زندگی کونے والی ہے سے لکھتے رہے ہیں, اب وہ جو ہے اردو پراپر اردو والے کہتے ہیں نہیں 2 آنکھوں والی ہے جو 2 چشمی ہے کے ساتھ لکھیں, تو ہم خود ہی کنفیوز ہیں. میں تو خاص چونکہ اردو کو لکھنے اتنا زیادہ نہیں توجہ سے لکھا پڑا, تو اینی وے اردو لٹریچر میں بھی یہ تو کیا ہوا ہے, تو لٹریچر کی سمجھ تو ہے. باقی الفاظ جو ہیں بات سمجھ آ گئے, ٹھیک ہے, اس میں کیا غلط ہونا ہے کیا ٹھیک ہونا. ویری نائس. اینڈ وہ جو ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی سفارش نہیں ہے, جو ہے مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں, تو ریجیکٹ تو پھر ہونا ہی ہونا بھائی. یہ کیا تھا بھائی, جھوٹ سے بچنا ہوگا اگر کامیاب ہونا ہے. جھوٹ سے بچ کے کیا کریں گے بھائی, پیسے کہیں. اچھا لوگ جو اپنا حق لینے کے لیے جھوٹ, ان کو بھی حق لینے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پہ ٹریفک والا جو ہے وہ روک لیتا ہے. اب ایک بندہ ہے اس کی دیہڑی نہیں لگی, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, آمدنی وہ پہلی محروم ہے, ہاں جی, تو کہیں سے وہ کما کے 1000-2000 کہیں لے ہی آیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس نے بیچارے نے موبائل فون خرید ہی لیا ہے, تو اس کا وہ چلان کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں 2000 روپے نکالو, اور وہ پھر یہی کہتا ہے سر جی میں غریب آدمی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس جو ہے وہ تلاشی لے لیں وغیرہ, اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو جھوٹ تو چلتا ہے بھائی, بھوکا آدمی روٹی تو مانگے گا, ٹھیک ہے, روٹی کے لیے کوشش بھی کرے گا, وہ لوگ کرتے بھی ہیں. چھینا جپٹی تک یہ ہے, لوگ اس کو اپنا رائٹ بنا لیتے ہیں. جھوٹ بولنا, چھینا جپٹی, ناانصافی, ہڈ حرامی, کام چوری, یہ پھر لوگ اپنا رائٹ بنا لیتے ہیں. لوگوں کے ڈیوٹیز ڈیفائن نہیں ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو ہے اس نے اس معاشرے میں کیا کردار جو ہے رول ادا جو ہے وہ پلے کرنا ہے. صرف ایک ہی بات پتہ ہے کہ جی ٹیکس دینے ہیں, اور زیادہ احتجاج نہیں کرنا, جو آ گیا آپ کا بل آ گیا, آپ نے وہ وقت پہ ادا کرنا ہے, جو ٹیکسیز ہیں وہ وقت پہ ادا کرنے, حد ہو گئی بھائی. اسی طرح ہمارے جو دینی تعلیم ہے اس میں بس نمازیں پڑھی جاؤ, زکوٰۃ دے جاؤ, قرآن سے پڑھ وہ حوالہ دکھا دیتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, یعنی نماز پڑھو زکوٰۃ. بھائی دوسری بھی تو باتیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ اللہ پر ایمان ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. قیامت پر ایمان, اللہ پر ایمان, اور اس کی قدرت پر ایمان, اس پر بھروسہ, اس کی تعلیمات, تو اس سے بھی ایک بندے کا ایمان ہی نہیں ہے. تو وہ پڑھی جائے, پھر نمازیں پڑھی جائے, زکوٰۃیں دے جائے, کیا فرق پڑے گا. تو نماز بھی پڑھے نہ پڑھے زکوٰۃ دے بس باقاعدگی سے. وہی بات وہیں آ جاتی ہے, مالی مسائل ہیں لوگوں کے, معاشی مسائل ہیں, تو وہ پھر اس طرح کی تعلیم بھی پھر ویسی ہو جاتی ہے. اب یہ مسجدوں کے لیے ڈالر تو جائز ہیں, باقی امریکہ سے آئیں, کینیڈا سے آئیں, جہاں سے مرضی آئیں, وہ تو جائز ہیں. وہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا پیپسی کولے کی کیا نام ہے یہ بوتلیں جو 1.5 لیٹر کی کوک پیپسی کسی مولوی کے سامنے کھانے کے ساتھ رکھ دیں, کوئی نہیں کہے گا بھائی اس کو اٹھا کے لے جاؤ, یہ حرام ہے, میرے کسی کام کی نہیں. ہاں یہ جو ڈرنکس ہیں, یہ جو ہم پیتے ہیں کولڈ ڈرنکس, یہ کیا نہ تو یہ میڈیسن ہے, نہ یہ فوڈ ہے, نہ یا تو ہم اس کو خوراک کی کیٹیگری میں رکھ لیں پھر بھی چلیں ٹھیک ہے, یا پھر اس کو جو ہے آپ میڈیسن کی کیٹیگری میں رکھ لیں. میڈیسن ہے تو تھوڑی سی پئیں,
تو اگر خوراک ہے تو پھر آپ جتنی مرضی پی لیں، خوراک یہ ہے نہیں. اس کے نیوٹرینٹس دیکھ لیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دودھ کے مقابلے میں بالکل کوئی یہ اچھا ڈرنک نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر کی ویڈیو میں یہاں پہ یوٹیوب فیس بک وغیرہ پہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف 42 ڈفرینٹ ٹائپس آف کیمیکلز ہیں. تو وہ کیمیکلز ہیں ان کو پانی سے یعنی فلٹر آؤٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ بہت لوڈ ہوتا ہے ہمارے جو کڈنیز ہیں ان پر. تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ چسکا ہے اور شاید سٹمک کے لیے کی ہیلپ کرتا ہے، تھوڑی سی گیس وغیرہ پروڈیوس کرتا ہے وغیرہ. لیکن ایک دفعہ اس کا چسکا لگ جاتا ہے تو بندہ پھر جو ہے دھڑا دھڑ پیسے خرچ کرتا ہے. آپ 2 مہینے نہ پئیں، اس کے بعد آپ کو اس کی شروع میں طلب تو ہوگی، لیکن بعد میں جو ہے محسوس ہی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں توازن جو ہے اسی سے کی جاتی ہے. اچھا جی، آگے بحریہ ٹاؤن آ گیا جی. پراپرٹی سیل اینڈ پرچیز پورٹل. تو 10 مرلہ لاک پورشن فار رینٹ فیسنگ پارک 75K 75,000 ہے. اس کا مطلب ہے 1.5 کروڑ کا ہوگا. یہ 10 مرلہ 1.5 کروڑ تو نہیں، مہنگا ہی ہوتا ہے. اچھا پورشن ہے نا. اچھا لاک پورشن کا 75,000. کون سا بھائی؟ فرسٹ فلور ہے؟ پتہ نہیں یہ اپر ہے کہ لور ہے. تو اس کی فارمولہ جو ہے مجھے کسی نے بتایا تھا، تو 2 لاکھ روپے ہزار. اگر آپ کی پراپرٹی جو ہے 1 کروڑ کی ہے تو 50,000 آپ کا جو ہے رینٹ ٹوٹل. اور اگر یہ ڈبل فلور کے لیے تو ڈبل سٹوری ہاؤس کا ہے. اور اگر آپ کا جو ہے گھر کتنا ہے بھائی، اس کی مالیت جو ہے 2 کروڑ ہے تو پھر 1 لاکھ. اگر 4 کروڑ ہے تو 2 لاکھ روپے جو ہے اس کا رینٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ کہ بھائی دی انڈیپینڈنٹ، یہ کوئی آسٹریلین پرائم منسٹر اینتھونی Albanese booed at Sydney vigil as the government announces intelligence review. یہ سڈنی میں جو ایک واقعہ ہوا تھا گولیاں چلنے کا، جو شاید اس کے بارے میں یا کچھ. اللہم اجعلنا شہوارت. یہ دعا ہے بھائی، اس میں یہ ہے یا رب آمین. یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، عربی میں لکھا ہوا، اردو میں لکھے تو پتہ چلے. اللہ کے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں. دنیا میں کافی سارے وسائل ہوتے ہیں، ایسے بھی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی یار دوست وغیرہ سارے بنائے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے وہ مضبوطی کا باعث ہیں. اور بالکل بھی ایبسلیوٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا ہوا ہے. تو خالی ہم جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں، جنگل میں بھی جو انسان رہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ گھر بناتا ہے ہوا سے بچنے کے لیے، موسم سے بچنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ہر چیز کو ابینڈن کر دیں. اللہ نے ایسی تعلیم ہمیں نہیں دی ہے. ہاں، سب سے بڑا مددگار وہی ہے. تو علاوہ نہیں ہے کیوں ہم اپنے ماں باپ سے پیسے مانگتے ہیں، بہن بھائیوں سے، یاروں دوستوں سے لینا دینا ہوتا ہے بھائی، دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے مددگار. اچھا، جس کے بعد ہے وہ بھی ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور بے شک ایسے ہی ہے بھائی، ہمیں ٹیچنگ سے اختلاف نہیں ہے. بعض کا جو ہے میننگ کہیں کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا رہے ہیں، اور وہ بڑی سادگی سے وہ بات کر جاتے ہیں، اور پھر آگے سننے والے بھی آگے اس کو اسی طرح سے اسی ذوق شوق سے فارورڈ کر دیتے ہیں. ایسی تحریریں ہمارے لیے باعث ثواب ہے، تو ہم ثواب کی نیت سے ایسا اپنے پاس سے بھی لکھ دیتے ہیں. ہوتی بھی ہیں، حدیث بھی ہوتی ہیں، آیات بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض کا سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ہماری انٹینشنلی کوئی ایسا ہم سے نہ ہو جائے کہ ہم آگے بندے بھی جو پڑھنے والے بھی جو ہیں ان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ایک چیز سیم ہوتی ہے تو لوگ اس کے ڈفرینٹ میننگ نکال لیتے ہیں. تو نیت اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری صاف نیت، اچھی نیت کے ساتھ تعلیمات کو جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں. اگر کہیں کسی کو کوئی شبہ خدشہ وغیرہ، جیسے مجھے وہ ابھی ہوا ہے تو میں نے بات کر دی ہے. یہ نہیں کہ میری بات حتمی ہے، فائنل ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ سب سے بڑا جو ہے وہ مددگار ہے، اور اللہ کے کو کوئی شریک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے، ہماری آسانی کے لیے ہمارے بہت سے یار دوست، رشتہ دار، معاشرہ وغیرہ ہر چیز بنائی ہوئی ہے. حکومتیں بھی بنی ہوئی ہیں، حالات بھی ہیں، سرکمسٹانسز بھی ہیں.
اب ہمارے یہاں ایک مثال یہاں سے لے لیں کہ بندہ جو ہے زندہ رہنے کے لیے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو سانس لینے کے لیے پھیپھڑے بنائے ہیں، تو ہم پھیپھڑوں سے بھی مدد لیتے ہیں. تو پھیپھڑے ہی کام کرنا چھوڑ دیں، دل کام کرنا چھوڑ دے، ہمارا جسم جو ہے وہ کہ اس میں کوئی ڈسٹربنس آ جائے، تو پھر جو ہے کیا ہم ان کی دیکھ بھال ہی نہ کریں، صرف اللہ کی طرف دھیان کریں. اللہ کہتا ہے آؤ جو ہے نماز پڑھو، زیادہ نہیں ہے، وہ جو فرض نماز ہماری 4 رکعت ہے، دوسری بھی پڑھیں حاجت اس میں کہتا ہوں نماز حاجات جو سنت میں آ جاتی ہیں اور نفل میں آ جاتی ہیں، شکرانے کی نماز ہے. اپنی حاجت کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، ہم اللہ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی یہ والی چیز دے چاہیے، تو اس کے لیے ایکسٹرا نماز پڑھ کے پھر جو ہے اللہ سے دعا کریں. خالی فرض نماز پہ ہی نا ساری چیزیں جو ہم مانگ لیا کریں، کوئی اللہ کے لیے بھی تو ہونا. اگر ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد پھر دعاؤں کی ایک لسٹ جو ہے وہ ایشو کر دی، تو پھر ہم نے اپنی چیزوں کے لیے نماز پڑھی، پھر اللہ کے لیے تو نہ پڑھی نا. یہ میرے اپنے فیلنگ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایکسٹرا نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، ذکر اذکار کے بعد دعا کریں. اچھا جی، بحریہ ٹاؤن، یہ تھوڑی سی نئی بات ہے لیکن قابل غور ہے، غور طلب ہے. پروجیکٹ سلکبی ٹاؤن، مریم ٹاؤن، ہم چونکہ ہیں ہی لکیر کے فقیر، جو ہمیں وہ آ گیا ہے جی، ہمارے بڑوں نے جو کہا جیسے سونا ویسے ہی آگے پاس کر دیا. تو یہ بات مکہ والوں میں بھی تھی، ان کی جو تعلیمات تھیں جو ان کو بزرگوں سے ملی تھیں، ان میں ایک کیا کہتے ہیں ذرا سا بھی وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. جیسے کل میں نے ان کو بتایا تھا، اگر جب تک ان کی اسلام دشمنی تھی تو وہ سچی انتہا درجے کی تھی. جب اسلام دوستی پہ آ گئے تو انتہا درجے کی. اب انہوں نے اگر کسی نے کوئی قتل کر دیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا میرا بانجا بھتیجا بیٹا یا کوئی گھر کا کوئی فرد چچا، انہوں نے اسی حساب سے اس کو جو ہے اڑا دینا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق. تو باقی جو ہیں وہ قانون کو لٹا لیتے ہیں، لیکن قانون میں بہت مشکل ہے بھائی، وہ نہیں. اور شاید ان کی خوشحالی کی ایک بڑی وجہ بھی شاید یہی ہے. یہ کیا بھیا ڈرائنگ ہی آئی جا رہی ہیں، یہ کیسے ہے؟ پین شانوک، یہ درخت تو ٹھیک ہے جی، ایک سورج کے ارد گرد کہاں سے جی اس کی داڑھی نکل آئی ہے، سورج کی داڑھی نکل آئی شاید. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے، ایکسٹرا آرٹ کے ساتھ جو ہے ڈیجیٹل آرٹ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. بلکہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، کمانڈ دیتے ہیں وہ بنی بنائی چیز سامنے آ جاتی. اچھا جی، بحریہ ریزیڈنٹس 10 مرلہ پلاٹ فار سیل، کہاں بھائی؟ فیز 4 G5، فیز 4 میں بھی یہاں پہ میرے خیال میں سارے 10 مرلے والے ہیں. بلاک بحریہ اورچرڈ، لاہور رائیوینڈ، کیا پائی مار، یہ بھی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں. وقار حسین 10 مرلہ جی بلاک میں، اس کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں لکھی ہوئی. یہ لکھا، یہ پلاٹ نمبر ہے ارجن پر سیل، تو بھائی سیل کرنا چاہ رہا کوئی. آج کل خرید و فروخت کم ہی ہوئی ہے. پنجاب میں جنگلات کا تحفظ کا نیا دور. اچھا جی، چلیں جنگلات کا تو طیب ہمیں تو بھائی عوام ایسی ہے. اب یہ جیسے کرکٹ کا گیند بلا دیکھ کے گراؤنڈ میں اتار دیتے ہیں، ساری دنیا کو کہتے ہیں دیکھ، سارے پاکستان کو کہتے ہیں دیکھو بھائی ان کو. آج بھی میں فائنل میچ دیکھ رہا تھا سارا دن میں، ایسی نہ بندہ چھوڑ سکتا ہے نہ بندہ دیکھ سکتا ہے، کیا کریں بھائی. اچھا جی، عابد حسین، مریم نواز کی توشہ خانہ سے یہ کہ بھائی ہتھیائی گئی گڑی جس کی مالیت 10 لاکھ روپے تھی اور محض 45,000 میں اڑا لی گئی. تو ایسے ہی ہے بھائی، جب ہم اس کی جو مین بڑی وجہ ہے وہ ہمارا طبقاتی نظام ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں اب یہ اس کو ایگزامپل بنا کے باقی ساری چیزیں حلال تو نہیں نہ ہو گئیں. تو اس کے بعد جو ہے جی پنجاب ٹیچرز ہیلپ پر راولپنڈی کے آئی سی گریڈ تنخواہوں کی 26 دسمبر ڈیٹا. یہ میں ویسے جو ہے بھی سرکاری نوکری عجیب سی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے کرنی، بڑا جگرا چاہیے سرکاری نوکری کرنے کے لیے. ہیڈ ماسٹرز. اچھا یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہے جی؟ وینیز ایکسپلورنگ سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیاں ہیں اور یہ جگہ
مسئلہ پہاڑیوں وغیرہ یا سڑکوں وغیرہ میں مسئلہ خوشحالی کا ہے. سوئٹزرلینڈ میں لوگ خوشحال ہیں اور ہر ایک کے پاس جو ہے پیسے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں. لوگوں کو وہ غریب نہیں ہونے دیتے، امیر رکھتے ہیں. لوگ پھر ٹیکس بھی دیتے ہیں اور ان کو پھر زیادہ سہولتیں بھی ملتی ہیں، ان کو تحفظ بھی ملتا ہے. تو ہمیں بھی ایسی ایگزامپل جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے، تاکہ اگر ہم صحیح معنوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو مشکلات سے نکل آئے. جب 25 کروڑ عوام ہے، 1 کروڑ تو ہے تو ویسے ہی کھا رہی ہے، تو 24 کروڑ جو ہیں ان میں سے 20 کروڑ کام کر رہے ہیں، 20 کروڑ کہہ رہا ہوں، 10 کروڑ کام کر رہے ہیں، تو 15 کروڑ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہاں جو کما رہے ہیں ان کی بھی اجرت بہت تھوڑی ہے. تو ایسے میں کیا خوشحالی آنی ہے بھائی؟ جتنی مرضی اسکیمیں بنا لو، پرابلم کہیں اور ہے تو ہماری توجہ کہیں اور ہے. بحریہ ٹاؤن بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم فل سائز فریج ویسے ایسا ان اوریجنل کنڈیشن ارجنٹلی 48,000 کی بھی فریج ہے، بڑی سائز کی شاید. اچھا چلیں، یہ برائے فروخت ہے. عبد المجید ٹیل، اور یہ کہ بھائی کوئی لمبی کہانی ہے، یہ بھی ایک تصویر لگا کر لمبی سی کہانی ہوتی پڑھی نہیں جاتی. لاہور پولیس آپریشن سوئنگ، لاہور میں اسلحہ کی ترسیل. اب یہ اسلحہ پکڑ لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ جو لے کے پھر رہے ہیں وہ ان کو تو پکڑ لیا، لیکن اس کا سورس کہاں ہے؟ ان سے یہ آیا کہاں سے؟ یہ جو ہے اب ان کو یہ اسلحہ ان سے نکلا ہے، اس کا چلان بنا کے عدالت میں پیش کر دیں گے، یہ یا ان کی ضمانتیں ہو دیں گی، یا جو ہے 1-2 سال یہ جیل میں رہیں گے. ڈرون کے ذریعے اسلحہ سپلائی کی کوشش ناکام، ملزم گرفتار. تو آخری انہوں نے بھی تو کہیں سے یہ لی ہے نا، یہ بالکل منظم لوگ ہیں. اب اوپر سے پتے اتار لیتے ہیں، جڑے رہنے دیتے ہیں. جرائم اس طرح سے پلتا رہا، جرائم تو ہونا ہی ہونا. وہ لوگ جو ہیں جب محروم ہوں گے، جس طرف سے پانی کو، جیسے پانی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو رکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، یا کسی گول پتھر پہ نہیں اس کو ٹکایا جا سکتا، اس نے تو نیچے کوئی گرنا ہے. تو جب یہ لوگ محروم ہوں گے تو پھر یہ جرائم میں ہی جو ہیں لڑکتے چلے جاتے ہیں. تو اس طرف بھی توجہ دی جائے، ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں، ان کو کوئی کام دھندہ. اب اس کو پکڑ کے لگا دیا، اس کو جو ہے آپ کسی کام میں لگائیں، جاب میں لگائیں، 6 مہینے میں بندہ صحیح ہو جانا ہے. اس کی کاؤنسلنگ کریں. اب اس کو جو ہے مناسب پیسے اگر کسی کام کے ملتے ہیں، فرض کریں اگر اس کی 3 لاکھ روپے سیلری ہو، ٹھیک ہے، تو اب اس میں تو اس نے 3 لاکھ نکالنا ہے. اگر اس کی 3 لاکھ روپے سیلری ہو تو پھر جو ہے اور کام بھی اچھا ہو، جو ہے چاہے وہ پروڈکشن کا ہو، چاہے اینٹیں اٹھانے کا ہو، تو پھر یہ خوشی خوشی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم خود باہر جا کے کرتے رہے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ میں سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا. انرجی تھی، طاقت تھی، وہ دیٹ واز اے فن. ہاؤ مینی 7 ڈو یو سی؟ کافی سارے ہیں بھائی، کاؤنٹ نہیں ہو رہے ہمارے سے. یہ بھی کیا ہے؟ مریم بلال، عزت نفس کیا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. یہ سوال میں اکثر خود سے کرتی ہوں اور لمبی کہانی لکھی جاتی ہے. اچھا کچھ آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوسٹ ویلکم. ہیپی برتھ ڈے سر نوید نیاز صاحب. چلے بھائی ہیپی برتھ ڈے. کسی نے نہیں لکھا ابھی تک، حد ہو گئی ہے. یہ کتنی بھائی 9 گھنٹے ہو گئے ہیں پوسٹ پہ. چلیں ہم لکھ دیتے ہیں، کیا ہیپی برتھ ڈے لکھنا ہے نا. یہ لو جی ہیپی برتھ ڈے، یہ ڈال دیا. یہ لو جی موم بتیاں لگ گئیں. اور بھائی یہ بھی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. اور کون سا پرندہ؟ گرے سدی بلیک فرینکلن اسٹینڈز آؤٹ ود اٹس اے گریسفل پوسچر رچ کلرس اینڈ وائٹ سیڈنچرز. یہ ہم اس کو کیا کہتے تھے بھائی؟ ایک پرندہ ہے دور دور تک. اس کے بعد آتی ہے کیا اس کو کہتے تھے؟ سبحان تیری قدرت. یہ والی آواز نکالتا ہے یہ. اور ماشاءاللہ گڈ. افسوس جو محنت کرتے ہی نہیں، جن کے پاس 100 بہانے ہیں، کام نہ کرنے، نہیں ملتا، مزدوری نہیں ملتی، پیسے ہی تھوڑے ملتے ہیں، کیا کریں؟ کون کام کرے؟ جی ہیں کام کر کے بھی مرنا، نہ کر کے بھی مرنا. پھر لوگ کہتے ہیں اب یہ دیکھیے بھی تو کام کر رہا ہے.
یہ کیا کام ہے, کتنے پیسے لے کے آئے گا رات کو, اور اگر اس کا چلان نہ ہو گیا تو ان کو جو ہے اگر اس نے یہ چیزیں بیچنی ہے گورنمنٹ آرام سے کر سکتی ہے اس کو, کوئی اچھا سا کو باعزت طریقے سے, تاکہ گرمی سردی سے یہ بچ سکے. جیسے آج کل ماڈل کارٹ جو ہیں انہوں نے دی ہوئی ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہیں جو موو کرتے ہیں ان کو اڈا ٹکانا بنا دیا جائے, ان کو بتایا جائے بھئی یہ چیزیں چھوڑ دو, یہ والی چیزیں بیچو, ٹھیک ہے. اور دیہات کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی کام دھندا فراہم کیا جائے تاکہ خواتین جو ہیں وہ گھر بیٹھے, ویسے تو وہ فارغ ہی نہیں ہوتی خواتین کے, اپنے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں, مرغیاں بکریاں اور گھر کی صفائیاں اور روٹیاں اور مہمان کے لیے, اس کے علاوہ کپڑے دھونا سکھانا, کافی سارے کام ہوتے ہیں, وہ تو فارغ ہی نہیں ہوتی. تو پھر بھی اگر کوئی اپرچونٹی نکلتی ہے, اگر وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے اگر نکال سکتی ہیں جس سے ان کو پیسے بچ سکتے ہیں, تو ان کو ایسے کام دینے چاہیے جو گھر میں بیٹھ کے وہ کرتے ہیں. سلائی کڑھائی کا کام ہے, لیکن اس کے پیسے اچھے ہونے چاہیے, اس کی اجرت اچھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ان ہاتھوں میں سوئیاں چبھتی رہیں اور بیچارے کو ملے کچھ نہ. اگر کوئی ایک بندہ جو ہے فرد واحد اگر 8-10 ہزار روپے کی دیہڑی لگاتا ہے تو ٹھیک ہے, گھر کے 4 بندے 20-32 ہزار روپے اگر آتا ہے تو پھر سارے کام کریں گے, شوق سے کیوں نہیں کریں گے. ویری گڈ انفارمیشن, تھینکس. اور جامعہ جو ہے ردیب المرجب کہاں ہو گیا, مجھے ذرا فلو تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے, اور میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں, آواز میری اب ٹھیک ہے پہلے سے, لیکن سردی لگ جاتی ہے بھائی ہاتھوں کے اور پیروں کے معاملے میں ہم لاپرواہ سے ہو جاتے ہیں, تو پھر ان سے ہم ٹھنڈی ہوا میں ایسے ہی چلے جاتے ہیں. پھر ابھی میں بادشاہ چکر لگا کے آیا تھا, رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا بھائی, سب کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و برکت والا کرے. اللہ کا ہر دن ہر مہینہ جو ہے باعث برکت والا ہے. کچھ مہینے اللہ تعالیٰ نے زیادہ برکت والے بنائے ہیں, ہمیں ان کا آئیڈیا نہیں ہے ایسا جو ہے کو کتنے برکت, وہ جو بالکل جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں نارمل مہینے, یہ تو نہیں کہیں گے کہ برکت والے, نارمل مہینے میں وہی اتنی برکت والے ہوتے ہیں. سورج چمکتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں. کون سا دن ہے, کون سا لمحہ ہے, سانس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کون سا دن کون سا لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہے, سارے ہی ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دکھی ہو جاتے ہیں, اور کسی لاس پہ کسی پریشانی کی وجہ سے ہی ہماری کوئی بات جب منظور نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں ہو جاتا ہے. تو باقی وقت جو ہے دنیا گھوم رہی ہے, اور سب چیز اپنے اپنے جو ہے سسٹم کے مطابق چل رہی ہے. ہر چیز ہر لمحہ محسوس کریں, ہر چیز جو ہے باعث برکت ہے, ہر چیز کی خوشی دینے والی ہے. اور یہ کہ بھئی یہ جنگل کی آگ, اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہیں جو اتنی بڑی آگ لگی ہے جہاں پہ جانور ہوں گے, مویشی ہوں گے. میں دیکھتا ہوں اکثر یہ رات کو باہر بلیاں جو ہیں اتنی سردی میں میاؤں میاؤں کرتی ہیں, اور ہم اندر دائیوں میں بیٹھے پڑے جو ہیں, اور ہم یہ حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ برکتوں والا مہینہ آیا ہے کہ نہیں. سارے مہینے بھائی برکتوں والے, آپ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور کھانا مل رہا ہے, سکون مل رہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ دے ہم سب کو اپنی سامان میں رکھے, اور ہمیں اور زیادہ خوشیاں عطا فرمائے, اور شکر گزاری والا دل عطا فرمائے. یہ لائق تو نہیں بنتا بھائی, اس کا افسوس یہ, اس کے لیے تو ہونا چاہیے کیا ہے, حسد سے بچو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتے. حسد جو ہے وہ جادو کی ایک قسم ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیچرل ہے. بہت سے لوگ خاص طور پہ ایسی جہاں پہ, پھر میں وہ بات وہیں آ جاتی ہے, طبقاتی نظام پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے آج کل. تو جہاں طبقاتی نظام ہوتا ہے وہاں پہ حسد جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے, کیونکہ ایک بندہ جو ہے کوششیں کرتا رہتا ہے, کامیاب نہیں ہوتا, اور ایک بندہ بغیر کوشش کامیاب ہو جاتا ہے. تو پھر نیچرلی دوسرے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے, یار یہ تو ابھی صبح اٹھا, لاٹری خریدی اور نکل آئی, تو میں نے سارا دن محنت کی, مجھے تو شام کو مزدوری بھی نہیں ملی. تو پھر بندے جو ہیں وہ سوچتے ہیں, یا کئی جگہ پہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی مشقت کے وہ اپنا سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر جو ساتھ ان کے مر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ان کے لیے دعا تو نہیں کریں گے نا. تو حسد جو ہے ایسی صورت میں جو ہے وہ پرورش پاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہائی لائٹ سے کمنٹری فار یو بھی پڑھتے ہیں.
تو یہ جو ہے ہمیں حسد جو ہے پھر نیچرلی انسانوں کے دل میں اس کا جو ہے وہ ہے صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے. یعنی حسد کرنے والا بندہ جو ہے وہ جس سے حسد رکھتا ہے اس کا کھانا نہیں کھاتا. یہ بات اچھی طرح اگر وہ کھانا کھا لے گا تو پھر وہ حسد نہیں کرتا. تو اگر اسی لیے ہم آج کل جو ہے ہم اکثر جو ہے ہمارا ملنا ملانا جو ہے لوگوں سے بہت کم ہو گیا. اس کی کافی ساری اور بھی وجوہات ہیں. لوگ جو ہیں اس کو اتنا زیادہ جو ہیں محسوس نہیں کرتے جتنا کہ پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا. سب کو پتہ تھا ایک دوسرے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا پتہ ہوتا تھا. اب ہم جو ہیں ہمیں اپنے ہی جو رشتہ دار ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کا نہیں پتہ ہوتا. میری ایکٹیویٹیز کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ میں کیا ہوا. ابھی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی شروع کیا اس سے شاید کچھ اندازہ ہو جائے کہ میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے, میرا دن کیسے گزرتا ہے کہ وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے پھر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں ایسے انجانے. جب ہم ایک بندے سے 2 سال 3 سال نہیں ملے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کس حال میں, تو میری ملاقاتیں ہی نہیں ہوتی ہیں. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کم از کم ایک چائے پلانے کی ایک اور بات بھی ہے. پہلے کسی جگہ کے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو فوراً اس کو بوتل پلاتے تھے. تو اس کی جو ہے ایک طبی بھی ایک افادیت بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے بڑی دور سے سفر کر کے آیا, کیونکہ پہلے تو لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے یا خچر گھوڑے وغیرہ جو ہیں ان پر ہی سفر کرتے تھے, یا ابھی بسوں پہ بھی سفر کرتے ہیں. تو اے سی والی بسیں تو بھی آئی ہیں, وہ مہنگی ہیں. تو اگر دوسری بسیں جو ہیں یا ویگنیں ہیں یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے, پرائیویٹ کہہ رہا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, تو اس میں جو لوگ آتے ہیں تک کے کھجل خواری ہو کے پیسے بھی جو ان کے صرف ہوتے ہیں, انرجی بھی ان کی ایکساسٹ ہوئی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ان کا گلوکوز لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ کسی گھر میں آتے ہیں تو اس کو فوراً پانی شانی پلاتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ بے ہوش ہو سکتے. تو پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ فوراً جو ہے جیسے کہ بندہ آتا تھا تو اس کو کھانا کھلاتے تھے, پانی پلاتے تھے. تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ پھر دعا کرتا ہے, اور دوسری اس کی جو ہے طبی افادیت یہ ہے کہ بندے کا جو گلوکوز لیول جو ہے جو بہت ڈاؤن ہوا ہے, تو اگر اس وقت بھی جب وہ توقع کر رہا ہے کہ میں کسی کے گھر جا رہا ہوں, مجھے پانی شانی پینے کو مل جائے گا, کھانا مل جائے گا, تو اگر اس کو نہ ملے یا اس گھر پہ تالا لگا ہو, گھر پہ گھر والے نہ ہوں, تو پھر وہ جو ہے اس کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے, اور چانسز ہیں کہ وہ کوئی ایمرجنسی بن جائے, کیونکہ وہ واپس بھی نہیں جا سکتا. کئی دفعہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہیں, وہ فرض دیں گے تو میں کسی بندے سے ہم یہ امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ بھئی اس سے مل جائیں گے, تو اور عین وقت پہ اگر وہ ہماری توقع کے خلاف اگر وہ نہیں ملا یا اس کے پاس نہیں تھے یا کچھ ہو گیا تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم بہت ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر جو ہے اپنے ہی پیر جو ہیں وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتے, تو بڑی ڈفیکلٹ سچویشنز ہو جاتی. تو اس لیے مہمان کو جو بھی آپ کے گھر میں آئے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ بعض کا اسی نیک نیتی کا بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, فلاں کے گھر چلتے ہیں بوتل پلائے گا. ایسے لوگوں کو نہیں, اگر واقعی کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی ہیلپ ضرور کی جائے. تو آج کل جو ہے چونکہ ملنا ملانا ہمارا بہت کم ہو گیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے کبھی کوئی ایک دوسرے کی خبر ملتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. بھی حسد کے جذبات جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا سارے کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو میں تو کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتا ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں, میری کوئی اتنی لمبی چوڑی خواہشیں ہی نہیں ہیں, تو اس لیے حسد میرے پہ زیادہ کام ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, سکون دیا, اور مجھے کیا چاہیے. اس ایج میں بھی جو ہے میں چلتا پھرتا ہوں, تو یہ ایک اچھی بات. یہ بہت خوبصورت پھول ہیں بھائی, بڑے اچھے پیارے لگ رہے ہیں. تو میں ان کی اسکرین شاٹ لے کے محفوظ کر لیتا, لیکن گلاب کے پھول ہیں, رومانٹک ہیں, اس لیے میں اس کو زیادہ جو ہے سیو نہیں کر سکتا. تو لیکن پیارے ہیں. تو اس کے بعد جو ہیں بھائی یہ لولی فلاورز. چلو بھائی اچھی چوائس, گڈ, بیوٹیفل, نائس. اچھا جی, اور اس کے بعد یہ والے فلاور بھی بڑے اچھے ہیں. یہ گلدستے میں بھی نہیں ہیں, پاٹ میں بھی نہیں ہیں, تو اچھے ہیں.
اور اس کو میں سیو کر لیتا ہوں کیسے ہم اسکرین شاٹ کیسے لینا بھائی. اچھا چلیں لیٹ اٹ گو. یہ اس طرح سے بھی یہ خوبصورت ایک فلاور جو ہیں ویو ہے. گڈ نائٹ میری کرسمس. اچھا کہ میری کرسمس کے بھی ہم تو مسلمان ہیں. چلیں عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہیں ہم بھی جو ہیں ان کو سلام بھیج دیتے ہیں. تو گڈ نائٹ. آئی ڈونٹ نو ہو از دس. اچھا جی ہاں بھیا کرسمس کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت بھی جو ہے جو بھی لوگوں نے فکس کر رکھا ہے یا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے جیسا بھی ہے ایک ڈے ان کی جو ہے برتھ ڈے کے نام یہ کہ بھئی عدالت نے قرار دیا منشیات فروخت کرنے کی کوئی شہادت موجود نہ تھی نہ ہی کسی کی گواہی. منشیات خریدی ہو نہ تو وہ بھی تو پولیس والے جگہ جگہ کھڑے کر کے تلاشیاں لیتے ہیں. اب ان سے بھی ڈر لگتا ہے بھئی ہماری جیب میں پیسے خود ہی ہاتھ ڈال کے خود ہی کو پوڑی نہ نکال لیں. اوہو بڑا مشکل کام ہوتا ہے بھئی. ابو سید علی حسین لہذا ملزم بریت کا حقدار ہے. جو نئی مجرم وغیرہ جو ہیں ان کو بری کر دیں پکڑا ہی نہیں جائے. اس کو ہرجانہ جو ہے گورنمنٹ کو ادا کرنا چاہیے. اس کا ٹائم ضائع کیا. اب یہ تھوڑی اس کو پکڑ کے لے کے دور سے کہیں پکڑ کے لے آئیں 2 دن تھانے میں رکھیں تیسرے دن اس کو عدالت میں پیش کریں. عدالت نے کہیں بیچارہ معصوم ہے تو اس کے 3 دن کا جو اس کے گھر والے اور وہ خود جو ہے جو اذیت سے گزرا اس کا کون ذمہ دار. The little bird delivers a concise, emotionally warm set of notes that are a pleasure to hear. اچھی آواز ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کی جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس کی انشورنس سمجھ لیں کہ پر منتھ جو ہے اس کو 3 لاکھ روپے مہینہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کوئی فرد جرم کرتا ہے اس کو آپ مہینہ جیل میں رکھیں 2 مہینے رکھیں. پیچھے گھر والے تو متاثر نہ ہوں. ان کو جو ہیں ان کو تو پیسے ملتے رہیں. اچھا یہ کہ میاں صاحب کہہ رہے افسوسناک خبر ملک شفیق کھوکھر کے صاحب زادے ملک افضل کھوکھر اور ملک سیف الملوک کھوکھر کے بھتیجے ملک عرفان شفیق کھوکھر حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں. ان اللہ و انا الیہ راجعون. اچھا بھی گاڈ بلیس. یہ افسوس ہوا بھائی. اس کے بعد ہے یہ تو کبھی کبھی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ اس دکھ سے دستبردار ہونا ہوتا ہے جس سے انسیت ہو گئی ہو. دل ہمانک بھی اچھا بھائی. میں ان کے پہلے ایک پوسٹ پہ میں نے کمنٹ کر دیے. اب اس پہ میں نہیں کروں گا. اور اچھا ہے یہ کیا بھائی. اچھا جی مجید ماڈر تاری سوال اللہ کے بندے کو سزا کیوں دے. اللہ کا سزا دیتا ہے ایسے جی ہیں. اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے بھی بہت پیار کرتا ہے. ایک چیز ہے ہی اس کی وہ رکھے بنائے یا نہ بنائے. ہم کون ہوتے ہیں اس کے بات میں ہے اپنی مرضی سے عمل کرنے والے. ہماری مرضی نہیں ہوگی بھائی اسی کی مرضی ہوگی. اچھا جی یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھنا شروع کر دیا ہے. سرزمین افکار تازہ ہو گئی اور لاہور 25 دسمبر افکار تازہ. یہاں جی اب یہ لکھائی بڑی بریک ہے پڑھنی ذرا مشکل ہوگی. اور سی مور اور کافی لمبی تحریر ہے. میں تو آج کل آٹو لگا کے سن لیتا ہوں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب گریٹ. پتہ نہیں ہے کیا آپ پڑھ کے پھر میں اس پہ کوئی اپنے یس نو کمنٹ جو ہے وہ دوں گا. میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے لیکن دکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے. اور یہ کہ بھائی گارڈننگ ود دیبا خان پاکستان میں رجب کا چاند نظر آ گیا. ابھی سب کو مبارک ہو. یہ والے پھول ہم گرو کیا کرتے تھے اسی طرح سے اتنے کھلے ہوتے تھے اور اس کی لمبی جو ہیں یہ سٹاک ہوتی تھی اور اس کے ہم سیٹ بنایا کرتے تھے 16 4 4 4 4 پتہ نہیں 12 ہوتے تھے کہ 16 ہوتے تھے. آئی تھنک 16 ہوتے تھے 4x4. تو ہم ان کو جو ہیں گلدستہ سا بنا کے تو ہم جو ہیں مارکیٹ کے لیے بیچ دیتے تھے. تو دے ریمائنڈ اس سم ٹائم جس طرح کا کوئی ویو آ جاتا ہے تو ریمائنڈ می پاس اسٹوریز. وچ ہینڈ از دی بلینئرز ہینڈ. کیا پتہ بھائی
یہ والا ہینڈ بلیونیئر ہے، ہاتھ ہی قیمتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ کیا، یہ گولڈ مولڈ کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کو کچھ نقصان ہو جائے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اس میں یہ امپورٹنٹ ہے، 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 تو وچ از دا بیسٹ ون؟ دس از دا بیسٹ ون۔ اچھا، جس کے بعد ہے عبدالشکور، نہیں جی اب میں 10 بجنے والے ہو گئے ہیں، 9 بجے میرے خیال میں نے سٹارٹ کی تھی ویڈیو، اور مجھے امید ہے کہ آج اس کی آواز بھی اچھی ہوگی اور اس میں ان پلیزنٹ نوائز وغیرہ نہیں ہوگا، تو سوری فار یسٹرڈے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ ریکارڈ ہو گئی ہو اور میں سننے سے پتہ چلے گا، تو پھر جو ہے اچھا لگے گا کہ میں اس کو یہاں اپلوڈ کر دوں۔ تو آپ سب کے لیے بھی میرے نیک تمنائیں، نیک دعائیں اور بہت سی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور سکھ اور سکون والی صحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو بچوں کو بہت زیادہ پیار اور دعا میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب بند کہاں سے کرنی ہے بھائی؟ اچھا جی، یہاں سے یہ آ گیا جی۔